بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈ لائن ریڈ لائن ریڈ لائن پچھلے 2 سالوں میں اسپیشلی اپریل 2022 سے لے کے 9 مئی 2023 تک اس ریڈ لائن کی یلغار، اس ریڈ لائن کی تکرار پوری پاکستانی قوم نے سنی، اور پھر اس یلغار اور اس تکرار کے نتیجے میں جو 9 مئی کے واقعات نمودار ہوئے اور پوری پاکستان کی ریاست، پاکستان کی معاشرت، پاکستان کی ثقافت، پاکستان کا تمدن، پاکستان کی ایتھکس اور پاکستان کی ویلیوز کی دھجیاں اڑیں اس ریڈ لائن کی غزل پڑھتے پڑھتے، وہ بھی ساری قوم نے دیکھی۔ یہ ریڈ لائن سے کیا مراد ہے؟ انگلش میں تو اس کو کہیں گے جی سرخ لائن، اور ایک نظریاتی اور ایک جذباتی پوائنٹ آف ویو سے ریڈ لائن کا مطلب ہے کہ خون کی سرخ لائن۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کام کرے گا، اس حد تک آئے گا یا یہ قدم اٹھائے گا تو پھر اس کو خون کی لکیر سے گزرنا پڑے گا۔ یہ کنسیپٹ ہے۔ پاکستان کے ساتھ کیا ہوا پچھلے 2 سالوں میں؟ تحریک انصاف کے سابق چیئرمین، سابق وزیر اعظم، انہوں نے اپریل 2022 کو اپنی پی ٹی آئی، اپنی پارٹی کے عہدیداروں کو، ورکرز کو، ووٹرز کو مسلسل اپنی سوشل میڈیا ٹیم کے ذریعے سے یہ باور کروایا کہ میں آپ کی ریڈ لائن ہوں، میں آپ کی ریڈ لائن ہوں، میں آپ کی ریڈ لائن ہوں۔ مجھے اگر کوئی چھوئے گا، مجھے اگر کوئی گرفتار کرے گا، مجھے اگر کوئی پابند سلاسل کرے گا، مجھے اگر کوئی قانون کے شکنجے میں لائے گا، مجھے اگر کوئی قانون کے دائرہ کار کے اندر لائے گا، تو یہ امپاسبل ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ میں ریڈ لائن ہوں۔ اب میں آپ کو اسلام کے تناظر میں، اسلامی تاریخ میں سے چند مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور میں بتاؤں گا کہ کیا کبھی کسی اللہ کے نبی سے لے کے اہل بیت سے لے کے صحابہ کرام سے لے کے اولیاء تک کبھی کسی نے اپنے آپ کو ریڈ لائن قرار دیا؟ اہل بیت کے حوالے سے حضرت امام حسین علیہ السلام کا ہم سب واقعہ کربلا عموماً پڑھتے ہیں اور ہمیں پڑھایا جاتا ہے، لیکن اگر آپ اہل بیت کے واقعہ کربلا سے لے کے اگلے 100، 150، 200 سال کی ان کی ہسٹری پڑھیں تو یقین جانیں حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام اور مولا علی علیہ السلام کی آل اولاد کے اوپر جو ظلم اور جبر اور استبداد کے پہاڑ اموی اور عباسی خلافت کے اندر ڈھائے گئے، ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ جناب میں ریڈ لائن ہوں اور پوری امت مسلمہ جناب باہر نکل آئے اور اس کا تختہ الٹ دے، اس عباسی خلیفہ کا، اس اموی خلیفہ کا۔ حالانکہ یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جن کے لیے اگر وہ اس طریقے کی کال دیتے تو پوری کی پوری امت مسلمہ کے اندر ایک ہلچل مچ جاتی۔ میں آپ کے 4 ائمہ اکرام جس کے اوپر تمام عالم اسلام کا ایک اتفاق ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ 4 ائمہ اکرام وہ ہیں کہ جن کو ایک دفعہ نہیں، جن کو کئی دفعہ عباسی خلیفہ، اموی خلیفہ کے دربار کے اندر انتہائی تذلیل کے ساتھ زنجیروں میں باندھ کے، گلے میں پٹکا ڈال کے ان کو گرفتار کیا گیا، اور یہ اپنے دور کے ولی، اپنے دور کے فقیہ، اپنے دور کے مدبر، اپنے دور کے ایک انتہائی اعلیٰ اور عرفہ انسان تھے، اور جن کے اوپر پوری امت مسلمہ مرتی تھی ان کے اشارے کے اوپر۔ لیکن ان میں سے حضرت امام ابو حنیفہ کو ابو جعفر المنصور عباسی خلیفہ نے کہا کہ آپ قاضی القضاء بنیں، انہوں نے کہا جی میں نہیں بن سکتا، تیرے جیسے کرپٹ اور بددیانت اور ظالم اور جابر حکمران کا۔ اس کے نتیجے میں ان کو جس طریقے سے پابند سلاسل کیا گیا، ان کو جناب کوڑوں کی سزائیں ہوئیں، لیکن نہیں، انہوں نے نہیں کہا کہ میں ریڈ لائن ہوں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اسی ابو جعفر المنصور نے ان کے اوپر ظلم اور جبر کے پہاڑ ڈھائے، اہل مدینہ ان کے اوپر جان نچھاور کرتے تھے،
امت مسلمہ اس وقت ان کے اوپر جان نچھاور کرتی تھی، انہوں نے نہیں کہا کہ میں ریڈ لائن ہوں۔ اسی طریقے سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو زنجیروں سے جکڑ کے بغداد لایا گیا اور انتہائی تھرڈ کلاس طریقے سے جناب ان کے ساتھ بیہیو کیا گیا، نہیں کہا کہ میں ریڈ لائن ہوں۔ پھر حضرت امام احمد بن حنبل کے دور میں ایک معتزلہ فرقہ آیا جس سے متاثر ہو کے اس وقت کے عباسی خلیفہ المامون، اس نے یہ تھیوری پیش کی کہ جناب قرآن جناب مخلوق ہے یا اللہ کا کلام ہے، اور لوگوں کو پابند کیا کہ وہ کہیں کہ قرآن مخلوق ہے۔ انہوں نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے فتویٰ مانگا، آپ نے کہا میں یہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتا کہ قرآن مخلوق ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اس کے اوپر ان کے اوپر وہ ظلم، جبر اور استبداد کے پہاڑ ڈھائے گئے، انہیں پابند سلاسل کیا گیا۔ انہوں نے تو نہیں کہا کہ میں ریڈ لائن ہوں۔ جناب آپ سابق چیئرمین تحریک انصاف، آپ اقتدار سے اترنے کے بعد آپ کے اوپر 2 یا 3 کیسز، القادر ٹرسٹ، فارن فنڈنگ، توشہ خانہ، 3، ان 3 کو اگر آپ گریسفلی فیس کر لیتے، تینوں سپوز کہ وہ غلط تھے، جھوٹے تھے، آپ میرٹ کے اوپر آپ پوری کارروائی میں شریک ہوتے، آپ عدالتوں کے سامنے پیش ہوتے، اپنے وکلاء کو کہتے کہ میرٹ کے اوپر جناب کیس چلاؤ، ٹیکنیکلی جناب ضمانت در ضمانت سنگل بینچ سے ڈویژن بینچ سے لارجر بینچ، سیشن سے جناب ہائی کورٹ سے 3 سٹیپ ہائی کورٹ میں، ادھر سے سپریم کورٹ میں، پھر سپریم کورٹ سے واپس، پھر ادھر سے سندھ کورٹ، ادھر سے KP کے پشاور کورٹ، ادھر سے پنجاب لاہور ہائی کورٹ، یہ ساری چکر بازیوں میں نہ پڑتے، سمپل میرٹ کے اوپر یہ 3 کیس چلا لیتے تو کیا ہونا تھا؟ لیکن آپ نے اپنے آپ کو ریڈ لائن قرار دے کے پیچھے انٹینشن کیا تھی وہ تو ہم تو جو بیان کرتے ہی کرتے ہیں، آگے اندر آپ کے دل کے اندر کیا تھا؟ آپ نے اپنی پوری پارٹی کو منظم کیا کہ بھائی آپ لوگوں نے مجھے ہاتھ نہیں لگنے دینا، مجھے قانون کے شکنجے میں نہیں آنے دینا، مجھے عدالتوں کے سامنے پیش ہو کے قصوروار نہیں ٹھہرایا دیے جانا، مجھے جناب آپ نے پابند سلاسل نہیں ہونے دینا، میں نے گرفتاری نہیں دینی، میں نے جناب جیل نہیں جانا، میں نے حوالات نہیں جانا، خدا کا واسطہ ہے۔ اس کے لیے تھیوری پیش کی گئی کہ جناب ریڈ لائن ہے، جو ان کو چھوئے گا ہم کاٹ کے رکھ دیں گے، خون کی ندیاں بہا دیں گے، ہم اپنے جناب جانے دے دیں گے۔ اور پھر جو ماحول بنا وہ آپ نے دیکھ لیا، اپریل سے لے کے 2022 سے 9 مئی تک 13 مہینے پاکستان جنگ و جدل کا سامان رہا۔ عدلیہ کے اوپر حملے، لاہور ہائی کورٹ کے اوپر حملے، جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر حملے، آپ کی جناب رینجرز کے اوپر حملے، پولیس کے اوپر حملے، DIG زخمی، ضلع شاہ شہید، ہزاروں کارکن شہید، مائیں بہنیں بیٹیوں کے دوپٹے اچھالے گئے، ہر روز دنگا فساد، فتنہ فساد، آپ کے زمان پار کے باہر کیمپ، گرفتاری سے بچنے کے لیے کبھی جھوٹے ایفیڈیوٹ، کبھی شبلی فراز صاحب آ کے بتاتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کو جناب پائلز ہوئی ہے، کبھی کیا، یہ عجیب و غریب ریڈ لائن کا جو تصور تھا، اس نے اینڈ میں آ کے 9 مئی کو پاکستان کو اس ریڈ لائن کے اوپر کھڑا کر دیا۔ تو جناب والا، آج کی اس ویلاگ کے ذریعے سے میں پوری پاکستانی قوم کے سامنے ایک بات رکھوں گا، بینگ اے پاکستانی ہماری ریڈ لائن پاکستان ہے، بینگ اے پاکستانی ہماری ریڈ لائن پاکستان ہے، اور بینگ اے مسلم ہماری ریڈ لائن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، ان کی ناموس رسالت اور ان کی ختم نبوت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ریڈ لائن نہیں ہوتی۔ جھوٹے پرچے بھی ہوں جو سیولائز معاشرے کے اندر سیولائز بندہ، ابھی لیڈر کا لفظ نہیں یوز کر رہا، لیڈر کے اوپر تو حد سے زیادہ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، قانون کو اوبے کرنے کے حوالے سے، سوسائٹی اور معاشرے کے اندر امن کا ماحول رکھنے کے حوالے سے۔ سیولائز بندہ بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو جھوٹا پرچہ بھی ہو، عباسی خلیفہ آپ کو جناب بھرے دربار میں ذلیل و خوار کر رہا ہو، اور آپ دنیا کے سب سے متقی، پرہیزگار اور فقی اور ولی بھی ہو، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے گرفتار مت کرو، نہیں تو آگ لگا دوں گا میں پورے معاشرے اور سوسائٹی میں اپنے معتقدین اور اپنے جناب مریدین اور اپنے ووٹرز اور اپنے سپورٹرز کے ذریعے سے۔
وہ اپنی جان قربان کرتے ہیں، اپنے آپ کو خون میں نہلاتے ہیں، لیکن سوسائٹی اور معاشرے اور اسلامی معاشرے کے اندر فتنہ اور فساد نہیں ہونے دیتے۔ تو ایک لیڈر کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ملک اور قوم اور معاشرے اور سوسائٹی کے اندر اور اپنے کارکن کو وہ کسی مصیبت میں ڈالے بغیر معاملات کو چلاتا ہے۔ تو ریڈ لائن صرف اور صرف پاکستان بینگ اے پاکستانی اور بینگ اے مسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، ان کی ناموس رسالت اور ان کی ختم نبوت ہے۔ انشاءاللہ اس پورے کرائسس میں پوری پاکستانی قوم یہ جانے گی، اور جن کو ابھی تک نہیں سمجھ آئی، انشاءاللہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد جب وہ کول ڈاؤن ہوں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ اس ریڈ لائن کے پیچھے ملک دشمن طاقتوں کا کیا ایجنڈا تھا۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔